بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقسام من الشفاعت۔ دیکھیے اس سے پہلے یہ بات گزری کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے شفاعت ثابت ہے، اور صرف جو ہے حضور ہی کی خصوصیت میں سے یہ نہیں ہے کہ حضور ہی شفاعت کریں گے، بلکہ حضور کے علاوہ دیگر انبیاء، فرشتے اور صالحین، بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ شفاعت گنہگاروں کی کریں گے۔ کفار کے حق میں جن کے لیے خلود فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں ہوں گے، ان کے لیے جہنم سے باہر نکلنے کی شفاعت نہیں ہوگی۔ ہاں، بعض کے اشخاص کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے، سفارش سے ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے گی، جیسے کہ ابو طالب کے بارے میں ہے کہ خلود فی النار ہے، مگر حضور کی شفاعت سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو اب دیکھیے شفاعت کن کن چیزوں سے ہوگی، کن کن لوگوں کے لیے ہوگی، تو اسی کو آج کے سبق میں ذکر کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف قسم کی شفاعتیں ثابت ہیں۔ منہا الشفاعت لإراحة الخلائق من حول الموقف، انہی میں سے موقف حساب کی ہولناکی اور خوفناکی سے تمام مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے شفاعت کرنا ہے۔ اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اور یہ شفاعت تمام اہل موقف، اولین، آخرین، مومنین، کافرین، سب کے لیے عام ہوگی۔ وہ کیا ہوگا کہ جب موقف میں لوگ جمع ہوں گے، موقف حساب میں، تو وہاں کی پریشانی اور گھبراہٹ اور ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی۔ حساب کے انتظار میں جب لوگ ہوں گے، ابھی حساب نہیں ہو رہا ہوگا، اس کے انتظار میں اس قدر ہولناکی ہوگی کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش اس ہولناکی سے بچنے کے لیے جہنم ہی میں اگر داخل کر دیا جائے، ڈال دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ تو اس ہولناکی سے تمام مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور وہ ہولناکی دور ہوگی۔ تو یہ ہولناکی کا دور ہونا آپ کی شفاعت سے، یہ تمام اہل موقف سے ہوگا، سب کو عام ہے، اسی لیے شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى الْمُعْتَزِلَةِ، اور یہ شفاعت کبریٰ تمام مسلمانوں کے اتفاق اور اجماع سے ثابت ہے، حتیٰ کہ معتزلہ کے نزدیک بھی ثابت ہے۔ وہی معتزلہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقہ ہے، بہت سارے امور میں اہل سنت سے اختلاف کرتا ہے، خود شفاعت کے بارے میں بھی اختلاف کرتا ہے۔ وہی من خصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھیے، اور یہ شفاعت کی جو پہلی قسم ہوئی جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے، یہ کوئی نہیں کرے گا، یہ حضور ہی کریں گے۔ وَمِنْهَا إِدْخَالُ نَاسٍ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور انہی میں سے، انہی شفاعت کی قسموں میں سے کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے، کہ آپ کی شفاعت سے کچھ لوگ بغیر حساب کے، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشنے کے لیے اور آپ کی عزت کو وہاں پر ظاہر کرنے کے لیے۔ وَمِنْهَا، ورنہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی کی شفاعت کی ضرورت ہی نہ ہو،
اور داخل کر دے، وہ بغیر حساب کے داخل کر دے یا حساب کے بعد داخل کرے، جو بھی ہو۔ وَمِنْهَا عَدَمُ دُخُولِ النَّارِ بَعْدَ الْحِسَابِ وَثُبُوتِ الْإِسْتِنْقَاقِ لِدُخُولِ النَّارِ، اور انہی قسموں میں سے حساب ہو جانے کے بعد اور جہنم میں داخلے کے مستحق ہو جانے کے بعد جہنم میں داخل نہ ہونا ہے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ حساب ہو گیا، حساب ہونے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہو گئے۔ یہ کفار نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا، یہ مومنین میں سے ہوں گے، گنہگار ہوں گے۔ تو سب کچھ ہو گیا، حساب بھی ہو گیا اور وہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ان کو جہنم میں داخل ہونے سے اپنی شفاعت کے ذریعے روک دینا، داخل نہ ہونا ان کا۔ چلیے، اور شفاعت کی انہی قسموں میں سے حساب ہو جانے اور دخول نار کا مستحق ہو جانے کے بعد جہنم میں داخل نہ ہونا ہے شفاعت کے ذریعے۔ وَمِنْهَا إِخْرَاجُ بَعْضِ الْمُوَحِّدِينَ مِنَ النَّارِ، اور اسی قسم میں سے بعض موحدین کو، توحید پرست لوگوں کو، یعنی کفار نہیں، جہنم سے نکالنا ہے کہ جہنم میں جا چکے ہیں، حضور کی شفاعت سے وہ نکال دیے جائیں گے۔ وَمِنْهَا زِيَادَةُ الدَّرَجَاتِ، تو دیکھیے یہ جتنی چیزیں ہوئیں اب تک، جتنی بتائی گئیں، وہ سب کے سب کیا ہوئیں؟ یہ ہوئیں کہ ان کے اوپر جو سزا ہے، عذاب ہے، اس عذاب کو دور کرنے کے لیے حضور کی یہ شفاعت ہے۔ درجات کو بلند کرنے کے لیے نہیں، عذاب کو دور کرنے کے لیے۔ وَمِنْهَا زِيَادَةُ الدَّرَجَاتِ، اور اسی میں سے درجات کو بلند کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، کہ حضور کی شفاعت سے کچھ حضرات کے درجات بلند ہوں گے، ان کے ثواب میں کثرت ہوگی اور ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ معتزلہ اس کو مانتے ہیں، بھی نیچے آئے گی بات۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سزا کو دور کرنے کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، کس کی شفاعت ہوگی؟ درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ وَمِنْهَا التَّجَاوُزُ عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ، اور اسی میں سے طاعات میں، بندگی میں کوتاہی ہونے سے درگزر کر دینا ہے، کہ طاعتوں کے اندر اگر کمی کوئی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، تو حضور کے شفاعت سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے درگزر فرما دے گا، اس پر سزا نہیں دے گا۔ وَمِنْهَا تَخْفِيفُ الْعَذَابِ لِمَنِ اسْتَحَقَّ خُلُودَ النَّارِ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنِ وَالْأَوْقَاتِ كَأَبِي طالب، اور اسی میں سے ایسے شخص کے لیے جو جہنم میں ہمیشہ رہنے کا مستحق ہو چکا ہے، اس کے لیے بعض جگہوں میں اور بعض اوقات میں عذاب کی اندر تخفیف کر دینا ہے آپ کی شفاعت سے، کہ ابی طالب، جیسے کہ ابو طالب، کہ جہنم کے اندر انہیں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا حضور کی وجہ سے۔ وَمِنْهَا، تو یہ حضور کی شفاعت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہوگی، جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وَمِنْهَا دُخُولُ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ الْجَنَّةَ، اور اسی میں سے مشرکین کے چھوٹے بچوں کو کا جنت میں داخل ہونا ہے، کہ حضور کی شفاعت سے مشرکین کے چھوٹے بچے، نابالغین، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَمِنْهَا لِمَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ وَلِمَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا، لأوا کے معنی سختی ہوتا ہے، پریشانی، اور اسی میں سے ایک شفاعت اس کے لیے ہے جو مدینہ میں انتقال کیا، تو اس کے لیے بھی حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ کے اندر انتقال کرنے والے کی حضور شفاعت کریں گے، اور اس کے لیے جس نے مدینہ کی سختی کے اوپر صبر کیا، مدینہ میں رہا اور وہاں پر پریشانی مصیبت کوئی آئی تو اس کے اوپر صبر کیا، تو اس کے لیے حضور شفاعت کی بات کرتے ہیں۔ وَلِمَنْ زَارَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور اس کے لیے ہے جس نے حضور کی وفات کے بعد حضور کی زیارت کی، یعنی حضور کی قبر انور کی زیارت کی، اس کے لیے بھی ہے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ وَلِمَنْ أَجَابَ الْمُؤَذِّنَ وَدَعَا لَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالوسیلۃ، اور اس کے لیے ہے شفاعت
جس نے مؤذن کی اذان کا جواب دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کی دعا کی. آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، دعائے اذان ہے نا، اذان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اس میں وسیلے کی دعا کی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی ہے کہ جس نے اذان کا جواب دیا اور پھر حضور کے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے حضور کی شفاعت ہوگی. وَلِمَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا، اور اس کے لیے ہے شفاعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں درود پڑھے، اس کے لیے بھی آیا حدیث میں. وَلِمَنْ حَفِظَ 40 حَدِيثًا فِي الدِّينِ وَعَمِلَ بِهَا، اور اس کے لیے بھی ہے جس نے دین سے متعلق، دنیا سے نہیں دین سے متعلق 40 حدیثیں یاد کی اور ان کے اوپر عمل بھی کیا، اس کے لیے حضور کی جانب سے وعدہ ہے شفاعت کا. وَلِمَنْ صَامَ شَعْبَانَ لِحُبِّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صِيَامَهُ، اور اس کے لیے ہے جس نے شعبان میں روزے رکھے اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزہ پسند فرماتے تھے، تو اس نیت سے کہ حضور پسند فرماتے تھے، حضور محبت کرتے تھے شعبان کے روزے سے، ہم بھی رکھیں تو اس کے لیے بھی سرکار کی جانب سے شفاعت ہوگی. وَلِمَن مَدَحَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ، اور اس کے لیے ہے جس نے اہل بیت کی مدح و ثنا کی. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، وغیرہ وغیرہ جن کا ذکر سنت میں آیا ہوا ہے، یعنی ان تمام کا ذکر سنت میں حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں. چلیے. وَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ يَشْفَعُ غَيْرُهُ أَيْضًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْقُرْآنِ وَالصِّيَامِ وَالْكَعْبَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ. دیکھیے اب اس پیراگراف میں یہ بتا رہے ہیں کہ شفاعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں فرمائیں گے، بلکہ فتح باب شفاعت تو آپ کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد اور بھی اللہ تبارک و تعالی دیگر انبیاء، ملائکہ، علماء، شہداء، صلحاء وغیرہ، حتیٰ کہ قرآن، روزہ، کعبہ شریف وغیرہ کو بھی اجازت ہوگی شفاعت کرنے کی، تو یہ بھی شفاعت کریں گے. تو اس لیے آگے آ رہا ہے کہ اور اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی شفاعت کریں گے، یعنی انبیاء، ملائکہ، علماء، شہداء، صالحین اور بہت سے مومنین، اور ان کے علاوہ قرآن، روزہ، کعبہ وغیرہ جن کا ذکر قرآن حدیث میں آیا ہوا ہے، مما ورد فی السنۃ. کہ وفی البحر الرائق ناقلا عن الخلاصۃ معزیا الی الاصل، بحر الرائق میں ہے خلاصۃ الفتاوی سے نقل کرتے ہوئے، معزیا الی الاصل، اصل یعنی مبسوط. امام محمد کی کتاب مبسوط ایک ہے جس کو اصل کہتے ہیں، مبسوط کی جانب منسوب کر کے. دیکھیے بحر الرائق ایک کتاب ہوئی، دوسری خلاصہ ہوئی یعنی خلاصۃ الفتاوی، اور تیسری ہوئی اصل یعنی مبسوط. تو بحر الرائق میں ہے، اور بحر الرائق میں جو ہے انہوں نے صاحب بحر الرائق نے جو نقل کیا ہے وہ کس سے نقل کرتے ہیں؟ خلاصۃ الفتاوی سے. اور خلاصۃ الفتاوی میں جو بات درج ہے تو اس بات کو منسوب کیا گیا ہے اصل کی جانب، یعنی مبسوط کی جانب. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل یعنی مبسوط میں اس طرح ہے، پھر وہی خلاصہ سے لے کر کے اور بحر الرائق نقل کیا. کیا ہے وہ عبارت؟ دیکھیے بحر الرائق میں لا تجوز الصلاۃ خلف من ينکر شفاعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او ينکر الکرام الکاتبین او ينکر الرؤیۃ لأنہ کافر. نماز ایسے شخص کے پیچھے جائز نہیں ہے
جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا مطلقاً انکار کرے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، کیونکہ وہ نصوص کا انکار کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یا کرامن کاتبین کا انکار کرے، یہ کہے کہ کرامن کاتبین وغیرہ کچھ نہیں رہتے ہیں، ہے نا، کہ فرشتے جو ہے ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں اور وہ اس کی نیکی اور بدی کو لکھتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کا انکار کر رہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ بھی کافر، اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں ہے۔ اور ینکر الرؤیت، رؤیت ہے رؤیت الباری، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت اور اس کے دیدار کا انکار کرے کہ قیامت میں جنت میں اللہ کے دیدار کا اگر انکار کوئی کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، اس کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ لأنہ کافر، کیوں نماز جائز نہیں ان لوگوں کے پیچھے؟ کیونکہ ایسا شخص کافر ہے۔ فی مجالس الابرار، تو اس کے اندر دیکھیے کیا ہے، حضور کی شفاعت کا منکر بھی کافر ہے۔ اس کا مطلب اس کا ثبوت جو ہے ایسی ویسی دلیلوں سے نہیں بلکہ پختہ دلیلوں سے اس کا ثبوت ہے، اسی لیے تو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو رہا ہے، اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہو رہی ہے۔ وفی مجالس الابرار الذی هو مستند النجدیہ، مجالس الابرار جو نجدیوں کی مستند کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کیا، ان التوقف فی شفاعت الشافعین کفر، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بارے میں توقف کرنا، یہ یعنی کوئی فیصلہ نہ لینا کہ شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ کفر ہے اگر کوئی توقف کرتا ہے، کیونکہ وہ ثابت ہے حدیث سے قرآن سے۔ وبالجملۃ، جیسا کہ پیچھے سب دلیلیں دی گئی ہیں، حدیث پاک بھی دی گئی ہے اور آیت کریمہ دی گئی ہے، کیا تھا، واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات فما تنفعهم شفاعت الشافعین وغیرہ وغیرہ پیچھے گزر چکی ہے۔ وبالجملہ مذہب اہل السنت ان الشفاعت حق اے ممکنۃ عقلا، اور بالجملہ خلاصہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب شفاعت کے تعلق سے یہ ہے کہ شفاعت حق ہے، شفاعت حق ہے، ثابت ہے۔ مطلب کیا ہے، ممکنۃ عقلا، عقلی طور پر یہ ممکن ہے، یعنی عقل اس کا انکار نہیں کرتی ہے کہ کوئی حاکم کے سامنے صاحب مرتبہ ہو اور وہ کسی گنہگار کے بارے میں سفارش کرے تو عقل اسے تسلیم کرتی ہے، اصل اسے ممکن مانتی ہے، محال عقلی نہیں ہے یہ، تو حق ہے یعنی عقلاً ممکن ہے۔ واجبۃ شرعاً للمؤمنین، اور مومنین کے لیے شرعاً واجب ہے۔ دیکھیے شرعاً واجب ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ شرع سے ثابت ہے، جیسا کہ پیچھے دکھا دیا، نصوص سے، سماع سے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور ایسا ثابت ہے کہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، یہ واجب ہے۔ چلیے ولو، مگر یہ کس کے لیے، مومنین کے لیے، غیر مومن کافر کے لیے نہیں۔ ولو من اہل الکبائر، اگرچہ وہ اہل کبائر سے ہوں، اس میں معتزلہ کا اصل مرد ہے۔ معتزلہ کیا کہتے ہیں، معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ کبیرہ گناہ والوں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، کبیرہ گناہ والا اگر توبہ کر کے مرا ہے تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر توبہ کر کے نہیں مرا ہے تو اس کے لیے عذاب واجب ہے، سزا اس کے لیے واجب ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے حضور کی شفاعت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رفع درجات کے لیے ہے، جنت میں داخلہ ہو گیا، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ ان کے نزدیک سزا کو دور کرنے کے لیے شفاعت نہیں ہے۔ سزا اگر ہے سزا کا مستحق تو سزا کو دور کرنے کے لیے شفاعت نہیں ہے، سزا وہ ہوگی ہی۔ ہاں، جنت میں داخل ہو گیا تو جنت کے اندر مختلف مراتب ہیں، تو ان میں سے بعض کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے، ان کے ثواب میں کثرت پیدا کرنے کے لیے شفاعت ثابت ہے۔ یہ معتزلہ کا ہے، تو اسی لیے ان کا یہ رد ہے، ولو من اہل الکبائر کہہ کر کے۔ وَإِن مَاتُوا بِلَا تَوْبَةٍ، اگرچہ وہ بغیر توبہ کے مر گئے ہوں، یعنی توبہ کے ساتھ مرے ہوں
اللہ نے توبہ قبول کر لی ہو تب تو کبیرہ کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا، اور اگر بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ کرنے والے مر گئے تو ان کے لیے بھی حضور کی شفاعت ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفاعت سے ان کے اوپر سے سزا کو ختم کر دے۔ قال ابن الحمام، ابن الحمام نے کہا، وہ اپنی کتاب المسایرہ میں شاید ہے نا، علامہ ابن حمام کی کتاب کیا ہے؟ المسایرہ، اور اس کی شرح ہے المسامرہ جو ان کے شاگرد کمال کی ہے، ابن شریف، کمال ابن شریف کی۔ تو مسایرہ میں ابن حمام نے کہا فَنَحْنُ نُجَوِّزُ الْعَفْوَ عَمَّن مَّاتَ مُصِرًّا عَلَى الْكَبَائِرِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَوْ دُونِهَا بِمَحْضِ فضل اللہ۔ پس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت کے محض اللہ کے فضل سے ایسے شخص سے عفو درگزر کو جائز قرار دیتے ہیں جو کبیرہ گناہوں کے اوپر اصرار کرتے ہوئے مرا ہو، یعنی کبیرہ گناہوں کو کبھی کبھی نہیں بلکہ برابر کبیرہ گناہ کرتا رہا ہو، اور کرتے کرتے، لیکن شرط یہ کہ وہ مومن رہا ہو، کفر نہ کیا ہو، کبیرہ گناہ کرتے کرتے اس دنیا سے مرا ہو بغیر توبہ کے، تو علامہ ابن حمام کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بھی درگزر کے جواز کے قائل ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس سے درگزر یا تو حضور کی شفاعت سے کرے گا یا بغیر شفاعت کے محض اپنے فضل سے وہ کرے گا، یعنی یہ ہو سکتا ہے۔ والمعتزلۃ انکروا هذه الشفاعت، اور معتزلہ نے اس شفاعت کا انکار کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ اگر کیا ہے تب تو اللہ تبارک تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے گا اسے، اور کبیرہ اگر کیا ہے تو بغیر توبہ کے ساتھ مرا تب بھی جو ہے درگزر ہو گیا، لیکن اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کے لیے شفاعت نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب سے سزا کو دور کرنے کے لیے حضور کی شفاعت یہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ رہے والمعتزلۃ انکروا هذه الشفاعت، اور معتزلہ نے اس شفاعت کا انکار کیا ہے۔ کون سی شفاعت؟ وہی کبیرہ گناہوں کے اوپر اصرار کرتے ہوئے جو مرا ہو بغیر توبہ کے، تو اس کے لیے نہیں ہے۔ لقولہم بالوجوب، کیونکہ وہ وجوب کا قول کرتے ہیں۔ کیا وجوب؟ کہ مرتکب کبیرہ جو شخص ہو گیا بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کو سزا دینا یہ واجب ہے، سزا دینا یہ اس کو واجب ہے۔ جب سزا دینا اس کو واجب ہے تو سزا کو دور کرنے کے لیے شفاعت نہیں ہوگی۔ وقالوا لا اثر للشفاعت الا فی زیادت الثواب۔ تو اب رہی بات کہ پھر وہ شفاعت کا قول کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ شفاعت کا اثر صرف اور صرف زیادتی ثواب میں ہوگا، یعنی گناہ یہ سزا کو دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ راحت کو مزید بڑھانے کے لیے کہہ لیجیے۔ وخصصوا بمن تابا وخصصوا بمن تابا، اور انہوں نے شفاعت کو خاص کر دیا ہے ایسے شخص کے لیے جس نے توبہ کی ہو، یعنی کبیرہ کا ارتکاب کیا اگر ہو تو توبہ اگر کر لی ہو تو پھر اس کے لیے ہے۔ اچھا، وَتَمَسَّكُوا، دلیل ان کی کیا ہے؟ وَتَمَسَّكُوا بِالْعَلَى الْإِنْكَارِ بِزَوَاهِرَ مُؤَوَّلَةٍ أَوْ مَحْمُولَةٍ عَلَى الْكُفَّارِ، اور انہوں نے انکار کے اوپر، جو انکار کر رہے ہیں اس طرح کی شفاعت کا، اپنے اس انکار شفاعت کے اوپر انہوں نے ان ظواہر نصوص سے استدلال کیا ہے جو ہمارے نزدیک یا تو مؤول ہیں کہ ان کا ظاہری معنی نہیں ہے، یا ایک ہی کافروں کے اوپر محمول ہیں۔ جیسے دیکھے آیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ تو اس میں دیکھیے صاف صاف ہے کیا کہ ان کی جانب سے، ان میں سے کسی کی جانب سے شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو جو ہے اس کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے نزدیک یا تو مؤول ہے، مؤول کا مطلب یہ ہے
کہ اس کو تعویل یہ کی جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کی جانب سے اجازت نہیں ہوگی شفاعت کی اس وقت تک شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، یا یہ کہ اس کو محمول کیا جائے کافروں کے اوپر۔ یہاں ظاہر یہی ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے کہ کافر اگر کوئی ہے تو کسی کافر کے لیے کوئی بھی شخص بدلہ نہیں بن سکتا، کوئی اسے راحت نہیں پہنچا سکتا، نہ اس کی جانب سے اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، اس کے بھی عموم سے استدلال کرتے ہیں کہ ظالموں کا نہ تو کوئی جگری دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے، تو اس کو بھی وہ عام رکھتے ہیں۔ دیکھیے ظالمین یہ کون؟ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی یہ شامل ہے، کافروں کو بھی شامل ہے، تو اس کو ہم کافروں کے اوپر محمول کرتے ہیں۔ ظالمین سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کفار ہیں، اور وہ اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے سب کے لیے ٹھونک دیتے ہیں، کافروں کے اوپر بھی اور گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے اوپر بھی۔ تو یہ کہا، اور اپنے اس انکار پر انہوں نے ایسے ظواہر نصوص سے استدلال کیا ہے جو ہمارے نزدیک یا تو مؤول ہیں یا کفار کے اوپر محمول ہیں۔ وفی شرح الجوہرہ للاقانی، اور لاقانی کی جوہرہ شرح جوہرہ میں ہے۔ الجوہرہ یہ لاقانی پیچھے آپ کو بتایا گیا تھا، لاقانی کون ہیں؟ وہ لاقانی یہ شیخ ابراہیم لاقانی ہیں۔ تو تو شرح جوہرہ میں انہوں نے لکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اور لاقانی کی شرح جوہرہ میں ہے کہ فی قول الماتن وواجب شفاعت المشفع محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارۃ الی واجبات ثلاثۃ۔ دیکھیے ماتن کے قول وواجب شفاعت المشفع، جس کا مطلب کیا ہے کہ مقبول شفاعت، مشفع اس میں مفعول باب تفعیل سے، شفاع یشفع تشفیع، شفاعت قبول کرنا، جیسا حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حضور اپنا سر مبارک زمین پر رکھیں گے اور شفاعت کریں گے، تو اس وقت اللہ فرمائے گا ارفع راسک قل تسمع اشفع تشفع۔ اشفع تشفع کا مطلب شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، تشفع۔ تو اسی سے اس میں مفعول ہے المشفع مقبول الشفاعت۔ تو متن میں کیا ہے کہ مقبول الشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے، ثابت ہے۔ تو دیکھیے یہ ماتن کا قول ہے جوہرہ میں، جوہرۃ التوحید، اور اس کی شرح جو لاقانی نے لکھی ہے تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ دیکھیے ماتن کے اس قول میں 3 واجبات کی جانب اشارہ ہے، اشارۃ الی واجبات ثلاثۃ، یعنی اس ایک جملے کے اندر 3 واجبات کی جانب اشارہ ملتا ہے۔ دیکھیے یتعین اعتقادها علی کل مکلف، کہ جن کا اعتقاد ہر مکلف کے اوپر واجب ہے، متعین ہے، ہر مکلف ان کا اعتقاد رکھے، وہ 3 چیزیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ فالاول قولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شافعا، سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شفیع ہونا، شافع ہونا۔ بھائی شافع ہوں گے جبھی نہ مشفع ہوں گے، اور جبھی نہ شفاعت ان کے ساتھ لگے گی۔ شفاعت المشفع کہا، مشفع یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ شفاعت کب کہا جائے گا؟ جب وہ شافع ہوں گے۔ تو ایک چیز یہ ہوئے گی کہ حضور کیا ہے؟ شافع ہوں گے۔ والثانی کونہ صلی اللہ علیہ وسلم مشفعا اے مقبول الشفاعت ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشفع یعنی مقبول الشفاعت ہونا، کیونکہ مشفع کہا ہے، مشفع کی صفت سے متصف کیا ہے۔ اچھا تیسری چیز کیا ہے؟ قولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدما علی غیرہ من جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین،
تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے علاوہ تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین پر مقدم ہونا ہے کہ یہاں پر حضور ہی کا ذکر انہوں نے پہلے کیا ہے اور باقی کا ذکر جو ہے بعد میں کیا ہے۔ تو اس طرح سے اس عبارت میں تین واجبات جن کا اعتقاد ہر مکلف پر ضروری ہے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ حضور شافع ہوں گے، شفاعت حضور کے لیے ہے، مشفع بھی ہوں گے، آپ کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی، اور دوسری یہ کہ آپ کیا ہوں گے اس معاملے میں اول ہوں گے اور فاتح باب شفاعت ہوں گے، اس کے بعد ہی اور دوسرے لوگ شفاعت کر سکیں گے۔ بلکہ ایک قول تو یہ بھی ہے جس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بھی اختیار فرمایا ہے، وہ تو یہ ہے کہ اصل میں شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ کے حضور، اصل میں شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ کے حضور، اور باقی جو انبیاء ہوں گے، باقی جو شفاعہ ہوں گے وہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت لے جائیں گے، حضور کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ پیچھے آپ دیکھ لیجیے گا، حاشیہ نمبر 175 ہے، پیچھے صفحہ 127 پر دیا ہے، پہلا حاشیہ 175 نمبر کا، وَهَذَا أَحَدُ مَعَانِي قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِ، اوپر آیا تھا نا 75، یہ ہے کہ وَمَتَى لَمْ يَفْتَحِ الشَّفَاعَةَ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ شَفَاعَةً، کہ اعتقاد یہ بھی رکھنا ہے کہ جب تک حضور شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، لیکن سب سے پہلے حضور شفاعت کریں گے۔ تو اسی پر حاشیہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے لگایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انا صاحب شفاعتہم فرمایا ہے اس کے چند معنی میں سے ایک معنی وہی ہے جو متن کے اندر اختیار کیا ہے، کہ کیا اختیار کیا ہے کہ میں ان کی شفاعت کا مالک ہوں، کا مطلب یعنی سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، پھر میرے بعد دوسرے لوگ شفاعت کریں گے۔ والمعنی الآخر الالطف الاشرف، اور دوسرا معنی جو زیادہ لطیف تر اور زیادہ شریف تر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان لا شفاعت لأحد بلا واسطۃ عند ذی العرش جل جلالہ الا للقرآن العظیم، کہ اللہ عز و جل رب العرش کی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے شفاعت صرف اور صرف قرآن عظیم کے لیے ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی۔ وَأَمَّا سَائِرُ الشُّفَعَاءِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وغیرہ، مطلب مفہوم یہ ہے، دیکھ لیجئے گا کہ اور بقیہ جو شفاعہ ہیں، ملائکہ، انبیاء، اولیاء، علماء، حفاظ وغیرہ، تو سب کے سب لوگ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفاعت لائیں گے، یعنی ان کی پہنچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگی، اور پھر وہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔